میں عمران خان یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی ہے اور کس کی نہیں لگنی. میں اپنے سورس سے بات کر رہا تھا عمران خان کے کیس کے بارے میں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آڈیو تیار ہو رہی ہے عمران خان کے بارے میں یا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ آڈیو آپ کہیں کورٹ میں بھی پیش کی جائے گی؟ انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عدالت کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف عدالت کو حکم دینے کی ضرورت ہے. عدالت وہی کرے گی جو انہیں کہا جائے. یہ تو صرف پبلک پرسیپشن کے لیے آڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ آڈیو اب کچھ لوگوں کو سنوائی جائے گی یا سنوائی جا چکی ہوگی, ابھی کچھ دنوں میں آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بڑا عجیب کام کیا. جب ذیشان نے انجینئر کو کہا کہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر دی, جو آپ لوگوں نے مجھے سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی عمران خان کے بغض میں اس کے خلاف, یعنی آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف مذہبی نوعیت کے گھٹیا سوال مجھے فیڈ کرنے کی کوشش کی, میں نے آپ کی وہ کال ریکارڈ کر دی. تو انجینئر صاحب نے کہا آپ کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے, ماں باپ تک پہنچ گئے, یہ کہا آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے, یہ باتیں کرتے رہے. لیکن وہی انجینئر ایک اور بیان میں کیا کہتا ہے, ایک اور بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ آڈیوز آ گئی نا تو پتا چل جائے گا کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے. یہاں نہیں کہہ رہا کہ غیر اخلاقی کام ہے, یہاں نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماں باپ نے ان کی غلط تربیت کی ہے ان جرنیلوں کی جو کالیں ریکارڈ کر رہے ہیں جیل کے اندر, وہاں نہیں کہہ رہا. اندازہ کریں, جب اپنی کال ریکارڈ ہو گئی تو معیار کچھ اور بنا لیا, جب کال ریکارڈ ہو گئی عمران خان کی بات چیت ریکارڈ ہو گئی وہاں پہ معیار کچھ اور بنا لیا. وہاں کیا عمران خان سے پوچھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اور خود کی ہے 2 نمبری. عمران خان تو کرتا ہے نا باتیں, اور یہ نجم سیٹھی کہہ رہے جی وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے, پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا, نجم سیٹھی کس کا آدمی ہے, کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں سب جانتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا, انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ سے لوگ آئے تھے وہ بھی عمران خان کو ملوائے گئے, 2.5 گھنٹے عمران خان کے جا کے لوگ ملتے گئے ہیں اور عمران خان انکار کرتے رہ گئے, میں کوئی ڈیل نہیں کرتا بھائی ان سے. انجینئر صاحب ایسا بتا رہے ہیں جیسے کہ بہت فرسٹریشن ہے, اور عمران خان تو کہہ رہے ہیں جی ڈیل کرو ڈیل کرو. یہ کوئی اور پکچر دے رہے, وہ کوئی اور پکچر دے رہے, اور دونوں ایک ہی طرف سے آئے ہوئے. عجیب کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. انجینئر صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن بہت بری طرح کلین بولڈ ہوئے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی بھی انہوں نے واڑ لی ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں, تیسرے دن تیسری بات کرتے ہیں. جو آدمی اپنی زبان پہ کھڑا نہ رہ پائے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یعنی سیاست میں آ کے نا اپنا بیڑے ہی گرک کر دیا. ناظرین, جب بھی آپ کو مذاکرات کے حوالے سے خبریں دی جائیں, اور خاص طور پہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات ہیں وہ آپ کو یہ خبریں دیں, ایک تو ان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو یہ خبر بنا کر چلاتا ہے. کوئی بھی ایک کرنل یا کوئی بھی ایک بریگیڈیئر یا میجر وہ ٹیلی فون کرتا ہے کسی بھی صحافی کو اور اس کو ایک کہانی سنا دیتا ہے. وہ صحافی بعد میں کہتا ہے عسکری ذرائع کے حوالے سے یا باوثوق ذرائع کے حوالے سے یا طاقتور حلقوں کے حوالے سے, اور سب اس پہ بلیو کر کے خبر چلا دیتے ہیں. تو کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہے کہ جن بندوں کو اپنا نہیں پتا وہ ان کو خبریں بتاتے ہیں اور یہ خبریں چلاتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی مذاکرات کی خبر آئے نا اور یہ کہا جائے بار بار کہ جناب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھی جا رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے, حکومت کی حالت پتلی ہو رہی ہے, یا حکومت کے اندر کوئی ٹیم میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, یا معاشی ٹیم تبدیل ہو جائے گی, یا کوئی ونڈر بوائے آ جائے گا, یہ چیزیں جب بھی آپ ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ ایک بات سمجھ جائیں کہ کوئی عوامی احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں. اس سے یہ حاصل کیا کرتے ہیں, یہ ڈائیورجن لگاتے ہیں. آپ جب کبھی کہیں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اچانک ایک بورڈ آ جاتا ہے ڈائیورجن, اور وہ بتاتا ہے کہ جی آگے کام چل رہا ہے, آپ ادھر سے مڑ کے چلے جائیں. تو وہ آپ کا رستہ بدل دیتے ہیں. تو وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے پبلک کو ایک نیا کھلونا دے دیتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں جناب یہاں تو مذاکرات چل رہے ہیں تو جلدی کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے. کبھی انہیں بتاتے ہیں کہ حکومت تو ویسے ہی مشکل میں آ گئی, یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, یا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, لہذا ہمیں زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پبلک کو اس قسم کا یہ چھنکنا دیتے ہیں بجانے کے لیے, اور لوگ 2-4 مرتبہ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا 2-4 مرتبہ ان کے جھانسے میں آئے بھی ہیں. لیکن اب آپ ان کو سنیں تو آپ فوری طور پہ جب بھی کوئی تحریک چل رہی ہو یا مومنٹم بن رہا ہو یا لوگ موبلائز ہو رہے ہوں تو اس وقت اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ دھوکہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. جو اصل پلان ہے وہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہے.
اور 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया, नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट। सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है, यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में,
اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے دنیا کا، آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا یہ 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو قابل ذکر ہے، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں. ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایک سہیب عباسی. اچھا، یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے. انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں. تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے. اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی. اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا. لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہے. اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں. ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو. اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اچھا، اب یہ وکلا کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کل کے دن میں، لیکن کیا ہو جائیں گے؟ تو میری دانش میں ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی ایسے نہیں ہوگی. اگر کسی وقت عمران خان صاحب رہا ہوں گے بھی نا اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کروا دے گی، ان لوگوں کو ریلیونٹ کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی رہائی چاہے عمران خان کی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے سوشل میڈیا، عالمی، اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کے نتیجے میں ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کا کریڈٹ وہ اپنے لوگوں کو دے جو پاکستان تحریک انصاف میں، یا کم سے کم ایسے لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے یا ان کو ہیرو بنائے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہیں. کوشش وہ یہ کرے گی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب خود بڑے سمجھدار ہیں. علیمہ خانم باہر آئی اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائی، ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسے رہائی ہوگی. میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی، ورنہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے، ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں. ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے، جیسے انہوں نے 26 ترمیم یہ وہ سارا کچھ کیا اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے، عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا، جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. کرزئی کی اور غنی کی جو 2 ادوار گزرے ہیں اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے. تفصیلات آ جائیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کہا جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے، حملے بھی، بے دخلیاں بھی، ڈرون حملے بھی، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے، تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے.
تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے۔ جب اتنی دہشت گردی